أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالخواتيم صدق الله مولانا العظيم. حاضرین محترم، چودھری حمید صاحب کی سانحہ پیری پر ان کے سانحہ پر آپ حضرات تعزیت کے لیے تشریف لائے. آج کے اجتماع کے انعقاد کے دو مقصد ہیں. ایک ہے ان کے لیے ارسال و ثواب، اور دوسرا ہے آج افطاری مستقل عبادت ہے، ثواب ہے، علیحدہ ثواب ہے. تعزیت علیحدہ ثواب ہے. جو مسلمانوں کے مسلمانوں پر حقوق ہیں، جو مسلمانوں کے مسلمانوں پر حقوق ہیں، جن کو فرائض منصبی کہا جاتا ہے، یہ دکھ میں شریک ہونا، تعزیت کے لیے جانا اور اس غم کو بانٹنے کے لیے جانا، یہ علیحدہ ثواب ہے. تو دو کام ہیں، ایک آج افطاری کا پروگرام ہے اور ایک پروگرام ہے مائی صاحبہ کے لیے ارسال ثواب کا، اور ایک ارسال ثواب. ایک ایسا ارسال ثواب ہے جس کے لیے لوگوں میں رواج پڑ چکا ہے اکٹھے ہونے کا، اور ایک ایسا ارسال ثواب ہے جس کے لیے اکٹھا ہونا، جمع ہونا، اہتمام کرنا کچھ نہیں. اگر تمہاری چاہت ہے کہ میں فلاں ثواب اپنی والدہ کو پہنچانا چاہتا ہوں، تم پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر قرآن مقدس کا کچھ حصہ کوئی سورت تلاوت کرو اس نیت سے کہ اے اللہ اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچا دے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو ابھی تک گھر نہیں پہنچا ہوگا، یہ ثواب تیری ماں کے کھاتے میں چلا جائے. اب وہاں کیا اہتمام کیا ہوا؟ نہ اجتماع ہے، نہ کٹ ہے، نہ مولوی بلایا گیا، کچھ نہیں. اور ایک یہ ہے کہ اکٹھے ہو کر کسی کے لیے دعا کرنا، کچھ پڑھ کے بخشنا، یہ ایک رواج ہے. اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے کرم میں کمی نہیں ہے. آپ جب چاہیں بچتا ہے، مرنے والے کو نفع ہوتا ہے. پھر کچھ عارضی ثواب ہوتے ہیں، کچھ دائمی ثواب ہوتے ہیں. کچھ عارضی ثواب اور کچھ دائمی.
دعا کروائی، دعا کریں جی، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے یہ اللہ کے نام پر خیرات آپ بھی برحق ہے، پہنچتا ہے، لیکن فرق یہ ہے، ذرا کان کھول کے سننا میری بات، اس کھانے کا جو آج کھلایا گیا مستحقوں کو یا غیر مستحقوں، اللہ کے نام کی خیرات ہر آدمی کھا سکتا ہے، غریب امیر کھا سکتا ہے اللہ کے نام کی خیرات، لیکن اس کا ثواب آج کے دن ملے گا جس دن آپ نے خیرات کر کے کھلایا، اس کا ثواب محدود ہے۔ آپ نے ایک ایسا صدقہ جاری کیا، آپ نے مسجد میں کوئی چیز لگوا دی، مدرسے کے کمرے برباد دیے، رفاع عامہ کے لیے کنواں بنایا، نلکا لگوایا، کوئی سبیل اللہ کے نام پر لگا دی، تو یہ ثواب ہر روز ملتا رہے گا، کیونکہ ہر روز لوگ پانی پیئیں گے، بچے قرآن مجید بیٹھ کر پڑھیں گے، مدرسہ میں مسجد میں لوگ نماز پڑھیں گے، یہ طریقہ دینی ثواب کا ہے، اور وہ طریقہ صرف ایک دن کے ثواب کا ہے۔ افسوس ہماری سمجھ کہ ہمیشہ ہم محدود کام کی طرف توجہ رکھتے ہیں، وسیع کی طرف نہیں رکھتے۔ وسیع تو یہ تھا مسجد میں صفحے لگوا دیتے، مسجد میں موٹر لگوا دیتے، یہ مدرسہ میں کر دیتے، کسی غریب کو گھر بنوا کر دیتے جو مستحق تھا، فرمایا یہ ہر روز کا ثواب، اور ہمارا میدان زیادہ سے زیادہ اس ایک دن والے کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں ثواب محدود۔ تو میرے بھائیوں، کوئی آدمی کاروبار ایک دن کے لیے نہیں کرتا کہ آج میں کاروبار کر رہا ہوں اور کل میں چاہتا ہوں کہ میرا کاروبار ختم ہو جائے۔ ہر آدمی کے ذہن میں یہ ہوتا ہے میرا ہزاروں سال تک یہ کاروبار چلتا رہے، کوئی ایک یا دو دن کے مختصر وقت کے لیے کوئی کاروبار اور منافع کا سودا نہیں کرتا۔ کہ میرے بھائیوں، جیسے آپ دنیا میں لمبے منافع کی فکر رکھتے ہیں، تو پھر اس ثواب کے لیے بھی لمبے منافع کی فکر کرنی چاہیے۔ بچے کو قرآن کا حافظ بنا دیں۔ بچہ جب تک قرآن مقدس کی تلاوت کرتا رہے گا، اب بڑا عجیب نکتہ ہے، وہ بچہ منزل کے طور پہ پڑھ رہا ہے، نمبر ایک، یا وہ بچہ سبق کے طور پہ پڑھ رہا ہے، پھر وہ بچہ استاد جی کو سبق سنا رہا ہے، سبق نہیں سنا رہا ہے، سبق سنا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا گھر سے چل کر مسجد تک آنا، ہر قدم پر والدین کو سلام، اور جب پڑھائی شروع کرے گا ہر ایک لفظ پر 10 نیکیاں والدین کے کھاتے میں جائیں گے۔ آپ بتائیں نفع والا طریقہ کون سا؟ بچے کو قرآن کا حافظ بنا۔ ایک آدمی فوت ہو گیا، گھر والی حاملہ تھی، اس کی تدفین ہو گئی، وہ بیوی کو خواب میں ملا اور کہا بات سن،
میں بہت تکلیف میں ہوں پریشانی میں ہوں، کام نہیں کیا۔ اس نے کہا میں کیا کر سکتی؟ تو سن میں خام میں تجھے پیغام دے رہا ہوں، وہ میرا بچہ جو چند دن سے دنیا پہ آیا ہے، اب وہ بولنے لگ گیا ہے، چلنے لگ گیا ہے، مہربانی کرو اس بچے کو کل استاد جی کے پاس مسجد کو مدرسہ میں داخل کر کے بیوی بچے کو لے گئی، استاد جی کو عرض کیا استاد جی اس بچے کو پڑھانا ہے، ناظرہ پڑھانا ہے، قرآن مجید حفظ کرانا ہے، مہربانی فرمائے۔ استاد جی نے کہا ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں پوری محنت کروں گا، پڑھاؤں گا اس کو، چلی جا۔ استاد جی نے پڑھایا، پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف با تا سا کاف لام میم، اتنے الفاظ پڑھے۔ وہی بیوی رات کو دیکھتی ہے خاوند کو اور پوچھتی ہے سناؤ آج تو خوشحال ہو، کیا وجہ بنی؟ وہ کہنے لگی کہ مجھے لگتا ہے کہ تو نے میرے بچے کو قرآن مقدس پڑھنے کے لیے بھیج دیا ہے، اللہ نے صرف داخلے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے میرے عذاب کو ٹال دیا ہے، میری قبر کو وسعت عطا فرمائی۔ یہ ہیں تعلیم قرآن کے فائدے، دنیا میں بھی فائدہ امام بنتا ہے اور قبر میں فائدہ کہ قبر میں وسعت ہو، لیکن ہمارا دھیان تب تک نہیں۔ ہر آدمی دنیا کے نشے میں جھوٹے لے رہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن دو شخص میرے یوں قریب ہوں گے، کثرت سے میری ذات پر درود پڑھنے والا، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، وضو کے ساتھ بیٹھ کر جو مقام ادب ہے درود شریف پڑھے گا، وہ میں محمد کے بھی یوں قریب ہوگا۔ اور فرمایا جو قرآن کا قاری اور عامل ہوگا وہ بھی قیامت کے دن میں محمد کے ساتھ یوں کھڑا ہوگا۔ یہ قبلی والے محمد کی زبان ذی شان نے ارشاد فرمایا ہے، یہ آپ کی بات نہیں ہے، میری بات نہیں ہے، دنیا کے کسی سیاسی کی نہیں ہے، دنیا کے کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ مخبر صادق کی بات ہے، یہ اس ذات کی بات ہے کہ جس پر 23 سال تک اللہ رب العزت قرآن مقدس کو نازل فرماتا ہے۔ الحمدللہ میں تو اتنا عرض کروں گا اس بہن صاحبہ کی بچی عالمہ تھی جنہوں نے میرے پاس دورہ حدیث کیا، مکمل عالمہ تھی، میرے ہاں دورہ حدیث کیا تھا، بیٹا قرآن کا حافظ ہے، انہوں نے بھی چند سال میرے پاس کتابیں پڑھی تھی، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک نفع تو یہ ہے بیٹی عالمہ ہے، بیٹا حافظ ہے، بیٹے نمازی ہے۔ اور تیسری بات پہ توجہ کرنا، رمضان المبارک کے مہینے میں جب موت آتی تو اللہ رب العزت روک دیتے ہیں، منکر نکیر کو کہتے ہیں ٹھہر جاؤ۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور میری سخاوت کا مہینہ ہے، میری عطا کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں حساب کتاب نہیں لینا۔ اللہ رب العزت ماہ مکرم کی وجہ سے
تخفیف فرما دیتے ہیں کہ رمضان شریف میں اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، حساب کے بعد ہوگا۔ ایک مہینے یا اتنے دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کی وجہ سے فرماتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا انعام ہے اللہ رب العزت کا اپنے مخلوق پر۔ تو میرے بھائیوں ہم نے جو طریقے اختیار کر رکھے ہیں یہ طریقے اور یہ لینے صحیح نہیں، اس کے اندر ہماری مرضی کی مداخلت ہے۔ دین میں مرضی کی مداخلت نہیں چلتی، کملی والے محمد کی سیرت چلتی ہے، محبوب کی اطاعت چلتی ہے۔ اس لیے ہمارے خوشی کے طریقے بھی اسلامی ہونے چاہیے اور غمی کے طریقے بھی اسلامی ہونے چاہیے۔ کیا خیال ہے کملی والے محمد نے مکہ میں یا مدینہ میں جنازے نہیں پڑھائے ہوں گے؟ کیا 14ویں اور 15ویں صدی کے مولوی کے ذمہ کیا رحمت جنازے نہیں پڑھائے؟ ہمیں وہ جنازہ دیکھنا چاہیے کہ کملی والے محمد نے کس طریقہ سے جو محبوب نے طریقہ اختیار فرمایا ہے وہی دین ہے، وہی بخشش کا سبب۔ اگر ہم اپنی مرضی کی مداخلت رکھیں تو پھر یہ طریقہ مردود ہوگا، مقبول نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کو اپنا دین اتنا پسند ہے کہ اللہ نے اپنے دین کی نشر و اشاعت کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا۔ 1 لاکھ سے زیادہ نبی ہیں۔ کچھ کا تذکرہ قرآن مقدس میں ہے، کچھ کا تذکرہ مقدس نہیں ہے، دیگر کتب میں ہے، حدیث میں ہے۔ تو اللہ کو دین اتنا پسند تھا کہ اللہ نے یہی دین پہنچانے کے لیے اپنے نبیوں کا سلسلہ جاری رکھا اور جاری رکھ کے اللہ رب العزت چاہتے یہ کہ میری مخلوق میرے نبی کے بتائے ہوئے دین پر عمل کر کے کامیابی حاصل۔ اللہ اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا بہانوں سے۔ یہ بہانہ نہیں۔ فرمایا جو آدمی کسی کی افطاری کراتا ہے پورے دن کا ثواب اس کو بھی ملے گا اور جس نے افطاری کرائی ہے اتنا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا کریں گے، اس کے ثواب سے کمی نہیں، اس کے ثواب سے نہیں ثواب کاٹیں، وہ پورا ثواب روزے دار کو بھی ملے گا اور روزہ افطار کرانے والے کو ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی ایک لسی کے گھونٹ سے روزہ افطار کراتا ہے کسی کا، اللہ تعالیٰ اس کو پورا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہر ایک آدمی کے پاس دودھ لسی نہیں ہوتی، کمزور ہوتا ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ ایک سادے پانی کا گلاس بھی پلا دو اتنا ثواب عطا کروں گا جتنا لسی کے گلاس میں ثواب عطا۔ کیا خیال ہے؟ اللہ بخشنا نہیں چاہتے اپنے بندے، اللہ اپنے بندوں کو بخشنا چاہتے بہانوں کے ساتھ۔ رحمت خدا بہانے میں جو یا اللہ کی رحمت بہانے چلا۔ افطاری کے ٹائم دیکھو آج بھی میں نے جمعے پر عرض کیا ہے کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی۔ تو حضرت امام مالک نے عرض کیا میرے اللہ تیری رحمت اور تیری بخشش بندے کے کب زیادہ قریب ہوتی۔
بندے کے کب زیادہ قریب ہوتی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے مالک جب آدمی سجدے میں ہوتا ہے تو سجدے کی حالت میں بہت جلد دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر دو جب قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، تلاوت کے اختتام پر جو دعا مانگتا ہے نقد قبول ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ افطاری کے ٹائم جس طرح دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو نقد قبول کرتا ہے۔ اور ہمارے لوگوں کا یہ حال ہے، افطاری کرتے ٹائم وضو بھی نہیں کرتے، افطاری کے بعد جا کے وضو کریں گے تاکہ 1-2 رکعت نماز کی جائے۔ کتنا بڑا خسارہ ہے، ہمیں کیوں فکر نہیں؟ تو میرے بھائیوں ہماری زندگی یہی ہے، ٹھیک ٹھاک 2-3 دنوں کے بعد پتہ چلا کہ وہ اللہ کے پاس چلا۔ ہم بھی تیار رہیں، جانے والا اعلان کر کے جا رہا ہوتا ہے میں جا رہا ہوں، تم بھی تیاری کر لو، تمہاری باری آنے والی ہے۔ کسی نے پوچھنا نہیں، کسی نے اطلاع نہیں دے دی، تیار رہو۔ ہر جانے والا یہ اعلان کر کے جاتا بھئی تم بھی تیار رہو، خبر تمہاری انتظار میں ہے۔ ہر روز اعلان سنتے ہیں فلاں فوت ہو گیا، پھر خود قبرستان تک جاتے ہیں اور کندھوں پہ میت کو رکھ کے جاتے ہیں، قبر میں اتارتے ہیں، لیکن پھر بھی نہ قبر کی یاد ہے، نہ قبر کی تیاری کا فکر ہے، نہ قبر کی روشنی کا فکر۔ کتنے خسارے والے۔ تو حضرات گرامی، زندگی ہماری نہیں ہے، ہماری زندگی کا مالک اللہ ہے۔ جب ہماری زندگی کے دن ختم ہو جائیں گے موت آ جائے گی۔ تو حاضرین محترم، ہمیں قبر کی تیاری کرنی چاہیے، ماہ مکرم کا احترام کرنا چاہیے۔ آج سے کچھ عرصہ 30-35 سال یہ عالم تھا، کسی غیر مسلم کو ضرورت نہیں ہوتی تھی روزے دار کے سامنے کھانے کی۔ غیر مسلم اب مسلمان اتنا اجڑ چکا ہے، کلمہ پڑھنے والا اتنا خسارے میں چلا گیا ہے کہ روزے کے داروں کے سامنے علل اعلان کھاتا پھرتا ہے، چلتا۔ اگر کوئی کہے یار شرم کر، وہ کہتے یار تیرا روزہ تیرے لیے۔ یہ اس پر برانگیختہ کون کرتا ہے؟ شیطان نے جس دن پہلے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ اگر تو نے مجھے لعنتی بنایا ہے ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، الہ العالمین پھر میں بھی اپنے صندوق کی رکھوں گا تیرے مقابلے میں، اور دیکھ لینا مجھے ووٹ دینے والے زیادہ ہیں۔ آج دیکھ رہے ہیں آپ مجھے، پورا محلہ بھرا ہوا ہے، رات کو تراویحوں کے اوپر 10 بندے ہیں ڈرامہ دیکھنے کے لیے، ٹی وی پر سینکڑوں بیٹھے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ آج کل تیرا ڈرامہ ہے میں نے کہا دیکھنا ضروری ہے، پتے موضوع یہ تراویح تو کافی نہیں دیکھ رہا صاحب۔ یار میں 15 سال کتاباں پڑھی، سنا دے ثواب کا میرے مسئلہ کتنا بڑا گھاٹا ہے، خسارہ ہے میرے بھائی۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او فرشتوں کل تم کہتے تھے کیوں بناتے ہو انسان کو آدم کو، آؤ دیکھو میرے یاروں کو، میرے حکم کی پابندی میں کیسے کھڑے۔
ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، نظریں جھکی ہوئی ہیں، کان قرآن کی طرف ہیں، انتظار میں کھڑے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بتاؤ اور تم فرشتے ہو، اگر تمہارے اوپر میں خدا خواہشات رکھ دیتا تم کبھی اتنا نظم و نسق نہ ثابت کر سکتے جتنا یہ میرے بندوں نے میرے حکم کے لیے کیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے عمل پر فخر فرماتے ہیں۔ ڈرامے والوں کے لیے نہیں، یہ وہ لوگ جنہوں نے رمضان المبارک کا حق ادا کرتے ہوئے رمضان مبارک کے اندر تراویح کا اہتمام کیا، روزے کا اہتمام کیا، قرآن مقدس سننے کا۔ کچھ لوگوں کے اندر یہ بھی ہے یار جدو اسی روزہ نہیں رکھنا تراویح کیوں پڑھوں نہ، روزے کے لیے تراویح ضروری ہے، تراویح علیحدہ ثواب ہے، روزہ علیحدہ ثواب ہے۔ یاد رکھو تراویح روزے کے لیے شرط نہیں ہے۔ تراویح کا تعلق قرآن مقدس کی سماعت کے ساتھ ہے۔ قرآن مقدس کی سماعت رات کو تراویح میں ہو رہی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ روزہ نہیں ہے کہ روزہ نہیں۔ یہ بہت بڑا گھاٹا ہے، خسارہ ہے۔ ادارہ سنبھل جائیں، بیدار ہو جائیں۔ اچھی بات لینی چاہیے، اچھی بات لینی چاہیے۔ عید والے دن لوگ ایک دوسرے کو عید مبارک پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ دل کے کنوں سے سنو میری بات، دل کے کالو۔ کتنا ٹائم بقایا ہے؟ 2 منٹ 3 منٹ آخری بات آپ کہہ رہا ہوں۔ قیامت کے دن قرآن کی سفارش، الرمضان والقرآن یشفعان للعبد، یہ دونوں اللہ کے دربار میں عرض کریں گے۔ قرآن کہے گا کہ الہ العالمین میں تیری پاک کلام ہوں، اس نے میرے ساتھ وفا کی تھی، لوگ سوتے تھے یہ کھڑے ہو کر پابندی سے سنتا تھا، اللہ میں گواہی دے رہا ہوں، روزہ گواہی دے گا، قرآن دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب تمہاری گواہی کو کیسے میں رد کروں؟ جن کی تم نے کی ہے سفارش، اللہ نے ان کے لیے جنت کو واجب قرار دیا۔ لیکن قرآن مقدس اس کی گواہی دے گا جو قرآن سنے گا، پڑھے۔ رمضان شریف اس کی گواہی دے گا جو رمضان کے روزے رکھے گا، رمضان کا احترام کرے۔ اس نے 11 ماہ اور اس ماہ میں کوئی فرق نہیں کیا۔ اس کے لیے کیا گندم از گندم پر رویا، جاؤ از مکافات عمل غافل۔ بھائی جاؤ کاشت کرو گے تو جاؤ اٹھاؤ گے، گندم کاشت کرو گے تو گندم اٹھاؤ گے، اچھے اعمال کاشت کرو گے تو اس کا رزلٹ ملے گا۔ اگر اچھے اعمال نہیں ہوں گے امید نہ رکھنا۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ فیصلہ نہیں کرے گا، منصف نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ بھائی صاحبہ کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو انہوں نے آج یہ ضیافت افطاری کا اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی مائی صاحبہ کے روح کو پہنچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔